بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ڈیمو کا عنوان ہے روزہ فاسٹنگ۔ روزے کے متعلق میں بنیادی چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے روزے کا معنی و مفہوم، اور اس کے بعد روزے کی اہمیت، اور اس کے بعد روزے کا ثواب، اور آخر میں روزے کے فوائد۔ تو روزے کے لیے قرآن اور حدیث میں صوم اور صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی لغوی معنی ہے هو الامساک، رک جانا، اور اصطلاح شریعت میں روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور مباشرت سے اپنی بیویوں کے قریب جانے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن اور فریضہ ہے، جس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی روزے کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بنو۔ اور اس طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ پاک نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کا ترجمہ ہے کہ جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ تو روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے روزوں کے ثواب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ روزوں کے ثواب کے متعلق میں دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ہر آدم کے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اللہ پاک اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا۔ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، گناہوں کے لیے معافی ہوگی، اور اس روزے دار جتنا ہی اس کو ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بہت سی احادیث ہیں جس میں روزوں کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ للصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقی ربہ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں اور فرحتیں ہیں، ایک فرحت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک فرحت جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو بہت سی احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام احادیث روزوں کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہیں اور روزوں کے ثواب پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ روزہ اسلام کا اہم بنیادی رکن ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت سے فوائد بھی مضمر فرمائے ہیں، بہت سے فوائد بھی رکھے ہیں۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ جس کو خود قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ اس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ اور تقوی کیا ہے کہ اپنے نفس پر ضابطہ حاصل کرنا، کنٹرول حاصل کرنا، کہ روزے کے ذریعے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے اور اپنے خواہشات کو روکے رکھنا سیکھتا ہے۔ اور کیونکہ انسان کی ہی خواہشات انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں اور نیکیوں سے باز رکھتی ہیں، تو روزے کے عمل کے ذریعے جب انسان یہ پورا مہینہ مشق کرتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ پاک کے حکموں کے تابع بناتا ہے، اور تو اس کے نتیجے میں انسان کو تقوی حاصل ہوتی ہے، جو کہ روزے کی فرضیت کا مقصد بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ انسان کی طبیعت میں تقوی آ جاتی ہے۔ تقوی کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے احکام شریعت کے حکموں پر عمل کرنا اور منہیات شریعہ سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی روزے کے ذریعے انسان کے اندر تقوی حاصل ہوتی ہے۔ روزے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ ایک نیکی ہے، اور نیکیاں وہ برائیوں کے مٹانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور روزے کے ذریعے انسان کی طبیعت میں صبر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات نفس کو روکے رکھتا ہے، تو روزے کے ذریعے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، استقلال پیدا ہوتا ہے، ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ اور روزے کے ذریعے انسان کو یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ وہ جس طرح روزے میں حلال چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، تو غیر رمضان میں اس کو حرام چیزوں سے بھی بطریق اولا اجتناب کرنا چاہیے۔ تو روزہ انسان کے لیے جسمانی فوائد کا بھی سبب ہے، معاشرتی فوائد کا بھی سبب ہے۔ کہ جسمانی فوائد تو یہ ہے کہ معدہ کے خالی رہنے کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ معدہ جو ہے نا وہ اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے، کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں اس سے جنم لیتی ہیں۔ اور معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کو دوسرے غریب انسانوں کی بھوک پیاس، ان کی افلاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کے نتیجے میں انسان کے اندر، روزے دار کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ روزوں کے ذریعے معاشرے میں نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور اس میں طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور معاشرے میں اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے، اور برائیوں کا سد باب ہوتا ہے۔ تو روزے میں اللہ پاک نے بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام۔